السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمہاری من پسند چیز پر کن لکھا جا چکا ہے۔ چاند نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جانا کہ تمہاری من پسند چیز پر کن لکھا جا چکا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت معلومات حاصل ہوگی۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدے میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجت پوری نہیں ہوں۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تقدیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو، 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہے، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایت نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ چیز عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا تم نے انسانوں کو استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشوں کی لت میں
اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ یاد رکھو، استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جسے دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے، اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہاری کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تین کام اللہ کو بے انتہا پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیز دگنی رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئے کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو کہ اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملک ہیں، ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ چار چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں، صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، ان قریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور اسی طرح اگر آپ کو من پسند چیز پر کن لکھا جا چکا ہے تو آپ کو بھی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ استغفار آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو بولنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو یہ بولنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ کو ہر نماز کے بعد۔ کوشش کریں پڑھنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور
اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود شریف کی بھی تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور عبادت میں دل لگائیں اور قرآن پڑھیں، روز ڈیلی قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں اور استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں اور نماز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی فجر میں نیند نہیں کھلتی، تو کوشش کریں فجر میں نیند کھولیں، اپنے آپ کو جگائیں، نماز پڑھیں اور ہو سکے تو فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں اور تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہے گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔